نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ سورہ یوسف کا خلاصہ عرض کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کا جو ماحول تھا، مشرکین مکہ کسی آسمانی مذہب کے پیروکار نہیں تھے، جس طرح یہود یا نصارہ ہیں۔ یہ یہودیوں کے پاس جاتے اور ان سے کچھ سوالات سیکھ کر آتے اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امتحان کے سوال کرتے۔ ان کو خود جن چیزوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا وہ یہود کے علماء سے سیکھ کر آتے۔ یہودیوں نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ تم جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، یعقوب علیہ السلام کا وطن تو ملک شام تھا، یہ بنی اسرائیل مصر میں کیسے آباد ہو گئے؟ بنی اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، اور بنی یعنی ان کی اولاد۔ جہاں بنی اسرائیل کا لفظ آئے گا اس سے مراد ہوگی کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ یہ سوال مشرکین مکہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پوری سورہ یوسف نازل فرما کر اس کا پورا پس منظر بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، میرے پیغمبر یہ قصہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں جو بہترین قصہ ہے۔ قرآن کے ذریعے آپ کو اس کا علم ہو رہا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے آپ کو اس قصے کی کوئی خبر نہیں تھی، آپ کو علم نہیں تھا۔ اسی میں ہی بتا دیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اللہ ان کی طرف جس بات کی وحی فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رسول وہی بات آگے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو اللہ نے بہترین قصہ فرمایا ہے۔ قرآن مقدس میں کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے گئے ہیں، لیکن جس ترتیب سے اول سے آخر حضرت یوسف کا قصہ بیان ہے اسی طرح کسی بھی نبی کا نہیں ہے۔ واقعات ہیں تو بکھرے ہوئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کو آپ لے لیں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم کے واقعات کو لے لیں، یہ واحد قصہ ہے، واقعہ ہے حضرت یوسف کا جو یکجا ہے۔ آپ اول سے آخر تک اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ داستان کے طور پر پڑھا اور سنا جاتا ہے، جبکہ اللہ قرآن میں اسی سورہ یوسف کی جو آخری آیت ہے اس میں فرما رہے ہیں لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، پکی بات ہے کہ یہ جو قصص ہیں ان میں عقل والوں کے لیے عبرت کا سامان ہے۔ اور ابتدائی آیات میں فرما دیا کہ آیات للسائلین، یوسف علیہ السلام کے اس واقعے میں سوال کرنے والوں کے لیے بھی بہت ساری نشانیاں ہیں۔ حضرت یوسف نے بچپن خواب دیکھا، 11 ستارے ہیں اور سورج چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں۔ اپنے والد کو یہ خواب سنایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں انہوں نے اپنے بیٹے کو منع فرمایا کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت سنانا۔
شیطان انسان کا دشمن ہے، وہ دخل اندازی کرتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قصے کی تعبیر میں، اس خواب کی تعبیر میں جو کچھ سمجھ چکے، اس کے لیے ایک احتیاطی تدبیر یہ بتائی بیٹے کو۔ یہ 12 بھائی تھے، حضرت یوسف اور حضرت بنیامین، یہ دونوں الگ والدہ سے تھے، باقی 10 بھائی دوسری ماں سے تھے۔ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سوتیلے بہن بھائی ہوں وہاں اس طرح کے کچھ حسد کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جو چھوٹی اولاد ہو ماں باپ اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ 4 سال کے بچے کو تو گود میں لے کر اس سے پیار کیا جا سکتا ہے، 20 سال کے بیٹے کو تو گود میں کوئی نہیں لیتا۔ اب 20 سال والا یہ کہے کہ اماں ابا کو مجھ سے محبت ہے ہی نہیں، ان کو تو چھوٹے سے محبت ہے۔ تو ان بھائیوں کے دل میں بھی یہی تھا کہ حضرت یعقوب حضرت یوسف اور بنیامین سے محبت کرتے، ہم سے محبت نہیں کرتے، ساری توجہ انہی کی طرف رہتی ہے۔ یہ کام کاج کے لیے، بکریاں چرانے کے لیے باہر نکلتے اور چھوٹوں کو ساتھ نہیں جانے دیا جاتا، تو سارا دن وہ ماں باپ کے پاس ہوتے۔ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر بھائیوں نے مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے ابا کی محبت حاصل کرنی ہے تو ان بھائیوں کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اور وہ اکثر حضرت یعقوب سے کہتے کہ یوسف کو بھی آپ ہمارے ساتھ بھیجا کریں، باہر نکلے گا، کھیلے کودے گا، باہر کی آب و ہوا، بھاگنا دوڑنا صحت کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور اکثر حضرت یعقوب ان کو منع فرما دیتے کہ ابھی یہ چھوٹا ہے۔ ایک دن انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا اور قسمیں اٹھا کر ان کی حفاظت کا کہا، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت تو دے دی، لیکن خدشات کا اظہار بھی فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ اور بھیڑیا آ کر تمہارے بھائی کو کھا جائے۔ بس یہ بھیڑیے والی بات انہوں نے اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لی، آگے چل کر پھر یہی ان کے کام آئی ہے۔ مشورہ یہ طے پانے لگا کہ اس بھائی کو قتل کر دیا جائے، جب یہ نہیں رہے گا تو پھر اللہ کے ساتھ والد کی ساری محبتیں پھر ہمیں ملیں گی۔ لیکن ایک بھائی ان میں ایسا تھا جس کے دل میں نرمی تھی، اس نے کہا کہ قتل تو نہیں کرو، کسی کنویں میں ڈال دو، اور کنواں بھی ایسا جس میں پانی نہ ہو تاکہ یہ ڈوبے نہیں، اور کنواں بھی ایسا جو گمنام جگہ پر نہ ہو، کسی راستے راہ گزر کا کنواں ہو۔ ان کی سوچ یہ تھی کہ کوئی قافلے والا ان کو دیکھے گا، اٹھا کر لے جائے گا، بھائی زندہ بھی رہے گا، باپ کی نظروں سے اوجھل بھی ہو جائے گا، جو ان کا مقصد ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا۔ انہوں نے خیر خواہی کے طور پر یہ مشورہ دیا اور اسی مشورے پر عمل کیا گیا۔ آپ کو ایک راہ گزر کے کنویں میں ڈالا گیا۔ یہ سارے بھائی اندھیرے میں گھر واپس لوٹے اور روتے ہوئے، جنہوں نے حضرت یوسف کے کرتے کا علم بنایا ہوا تھا، اور سینہ پیٹتے ہوئے، ماتم کرتے ہوئے ہائے یوسف کہتے گھر میں داخل ہوئے۔ اللہ کہتے ہیں عشاء کے وقت آئے، یعنی اندھیرے میں آئے، کیونکہ اجالے میں تو پھر نظر سے نظر ملاتے ہوئے بھی چوری پکڑی جاتی ہے، اندھیرے میں کون دیکھ پائے گا۔ جب انہوں نے حضرت یعقوب کو بتایا، ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ہم چاہے جتنا بھی آپ کو یقین دلائیں آپ مانیں گے تو نہیں، لیکن ہوا ایسا ہی ہے کہ ہم دوڑ کا مقابلہ لگا رہے تھے، ہم دوڑتے ہوئے دور چلے گئے، ان کو سامان کے پاس بٹھایا تھا، بس بھیڑیا آیا کھا گیا، اور یہ دیکھیں ان کا کرتا بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب وہ کرتا دیکھا تو سمجھ گئے کہ بہت سمجھدار بھیڑیا تھا، جس نے پہلے خوبصورتی کے ساتھ یہ کرتا اتارا اور بعد میں میرے بیٹے کو کھایا ہے۔ کرتے پہ خراش تک بھی نہیں ہے اور بھیڑیا ان کا پورا جسم کھا گیا ہے، تو سمجھ گئے کہ انہوں نے میرے ساتھ ہاتھ کیا ہے۔ بس فرمانے لگے کہ صبر جمیل، یہ جو آزمائش مجھ پہ آئی ہے اس پر میں صبر کروں گا، اور صرف صبر کا جملہ نہیں ہو، صبر جمیل۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبر جمیل کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا صبر جمیل یہ ہے
آئی ہوئی مصیبت کا تذکرہ بھی بندہ کسی سے نہ کرے کہ وہ آزمائش اللہ کی طرف سے آئی ہے، کسی کے سامنے تذکرہ کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں، اور ساتھ میں اللہ سے مدد بھی چاہیے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ قافلے والے وہاں سے گزرے، پانی کی تلاش میں اس کنویں پر آئے، ڈول ڈالا تو اندر تو کنویں میں روشنی ہی روشنی ہے، پیغمبر ہیں، اور پیغمبر بھی عام نہیں ہیں، یوسف ہیں جن کو اللہ نے بہت حسین بنایا، اور اسی سے سوچا جا سکتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کی محبتیں خاص یوسف کے لیے بھی کیوں ہیں؟ ویسے تو ہر باپ کے لیے اس کا بیٹا یوسف ہی ہوتا ہے، لیکن جس یعقوب علیہ السلام کا بیٹا واقعی یوسف ہو اور اللہ نے ان کو غیر معمولی صلاحیتیں بھی عطا فرمائی تھیں دوسرے بھائیوں کی نسبت، تو قافلے والوں نے آپ کو کنویں سے نکالا اور دیکھا، اور لیکن تھے وہ نہ سمجھ لوگ جو آپ کی حقیقت کو پہچان نہیں سکے، محض ایک غلام سمجھ کر منڈی میں جا کر بیچ دیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں 20 درہم میں بیچ دیا یوسف علیہ السلام کو، لیکن جس شخص نے خریدا تھا وہ مصر کا بادشاہ اور وزیر تھا، اس نے آپ کی شخصیت کو دیکھ کر بہت کچھ اندازے لگا لیے تھے۔ گھر میں جا کر اس نے بیوی سے کہا کہ یہ بچہ کوئی معمولی نہیں ہے، ذرا اس کو خاص تربیت کرنی ہے اور خاص عزت اور اکرام کے ساتھ اس کو رکھنا ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے ہمیں فائدہ پہنچے، ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو باپ کی نظروں سے دور کیا اور ایک گمنام کنویں میں ڈال آئے، لیکن اللہ نے آپ کو بادشاہ کے گھر میں پہنچا دیا کہ ہم آپ کی پرورش اب بادشاہ کے گھر میں کرائیں گے۔ حضرت یوسف کی پرورش ہونے لگی، جب آپ جوانی چڑھے، لما بلغ اشدہ آتیناہ حکما وعلما۔ یہ قرآنی اشارات یہ بتاتے ہیں کہ آپ کو نبوت عطا کر دی گئی، علم اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھا دی گئیں، تو وہی عزیز مصر کی بیوی آپ پر فریفتہ ہوئی، آپ کے حسن پر، آپ کی جوانی پر، اس نے گناہ کی دعوت دی، بالآخر دروازے بند کر کے بھی آپ پر، آپ کی عزت پر حملہ کرنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی نے اللہ کی پناہ چاہی اور وہاں سے دوڑ لگائی۔ بس بھاگنا ان کا کام تھا، تو اللہ تعالیٰ نے گناہ سے ان کو بچا دیا، بلکہ گناہ کو آپ سے دور رکھا۔ یوں نہیں ہے کہ یوسف علیہ السلام گناہ سے دور رہے، گناہ کو اللہ نے یوسف علیہ السلام سے دور رکھا، کیونکہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوتے ہیں، خواہشات بھی ہیں اور کئی مردوں کے برابر اللہ طاقت بھی عطا فرماتے ہیں۔ جہاں گناہ کی دعوت دینے والی بھی عورت ہو اور دیکھنے والی آنکھ بھی کوئی نہ ہو، روکنے والا ہاتھ بھی کوئی نہ ہو، خلوت بھی ہو، وہاں سے دامن بچا کر نکل جائے، تو یہی نبی کی شان ہے۔ جبریل کو اگر بند کمرے میں کوئی بند کر دے اور اس کے ساتھ خوبصورت حسینہ جمیلہ عورت بھی ہو، جبریل اپنا دامن بچا کر وہاں سے نکل آئے، تو جبریل کا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے نا، کیونکہ اس کے اندر تو نفسانی خواہش ہی نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بادشاہ کی بیوی گناہ کرنے سے پہلے اپنے بتوں کے چہروں پر کپڑے ڈال رہی ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی گناہ کا کام ہے، میں چاہتی ہوں کہ اپنے خداؤں سے پوشیدہ رکھوں۔ فرمایا تو نے تو اپنے خداؤں کے چہرے پر کپڑا ڈال دیا، میرے رب کے چہرے پر کون کپڑا ڈالے؟ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اللہ کی پناہ چاہی تو پھر اللہ نے بحفظ و امان آپ کو وہاں سے نکالا۔ اتفاق سے جب گھر کے باہرلے دروازے تک پہنچے تو اسی وقت وہ بادشاہ مصر جو ہے وہ بھی موقع پہ پہنچ گیا۔ اس کی بیوی نے بات کو بدلا اور الزام حضرت یوسف پر لگا دیا کہ اس شخص نے آپ کی عزت پہ حملہ کیا ہے اور اس کو سزا دینی چاہیے۔ آپ سمجھ تو گئے، بادشاہ بھی سمجھ گیا، اس نے بیوی سے کہا بھی کہ خطائیں تیری ہیں، لیکن ساتھ میں حضرت یوسف سے بھی کہنے لگا کہ یوسف اعرض عن ھذا، بس
آپ رہنے دیں اس بات کو، چرچا نہیں کرنا، کسی کو بتانا نہیں، لیکن بادشاہ کے گھر کی بات ہو اور باہر نہ جائے تو یہ مشکل ہے۔ یہ باتیں تو اور زیادہ باہر پہنچتی ہیں۔ جب دوسری عورتوں نے سنا تو انہوں نے بادشاہ کی بیوی کو ملامت کی کہ اپنے غلام پر عاشق ہو گئی، تو اس نے دعوت کا اہتمام کیا، تمام عورتوں کو بلایا اور حضرت یوسف کو بھی بنا سنوار کر حکم دیا کہ جب میں آپ کو باہر بلاؤں لاؤنج میں تب آپ آئیے گا۔ جب ان کے سامنے دسترخوان لگ گئے، پھل فروٹ رکھ دیے گئے، چھریاں ان کے ہاتھوں میں دے دی گئیں، تب بادشاہ کی بیوی نے حضرت یوسف کو بھی باہر بلایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جو پھل کاٹ رہی تھیں چھری کے ساتھ، قطعنا ایدیہن، بے خودی کی وہ کیفیت ان پر طاری ہوئی کہ اپنی انگلیوں اور ہاتھوں کو بھی انہوں نے کاٹ دیا، ہوش ہی نہیں رہا، اور وہ کہنے لگیں حاشا للہ ما ھذا بشرا، قسم کھا کے کہنے لگیں کہ یہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو ملک کریم ہے، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ اور پھر وہ عورتیں بھی آپ کو گناہ کی دعوت دینے لگیں، تو حضرت یوسف علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اللہ جس گناہ کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں اس گناہ سے تو بہتر ہے کہ تو مجھے کسی قید میں ہی ڈال دے۔ یعنی معصیت، گناہ جو ہے اس سے بہتر ہے کہ میں کسی مصیبت میں چلا جاؤں، معصیت مجھ سے سرزد نہ ہو۔ اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ بادشاہ نے جب حالات کو دیکھا تو بغیر کسی جرم کے حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جیل کے دو ساتھی تھے حضرت یوسف کے، ان کے خدمت میں آئے کہ ہم نے خواب دیکھے ہیں، ہمارے خوابوں کی تعبیر بتا دیں، آپ نیک معلوم ہوتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا ہے، اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں پھلوں میں سے جوس نکال رہا ہوں اور شراب کشید کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بیٹھو، جو ہمارا کھانے کا وقت ہے نا اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا، لیکن پہلے میری بات سنو۔ میں ان بد مذہب لوگوں کا مذہب چھوڑ چکا ہوں، میں تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کی ملت کا پاسدار ہوں، ان کی اتباع کرنے والا ہوں، اور ہم سب جو ہے اللہ کے ساتھ ذرہ برابر بھی کسی کو شریک نہیں کرتے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہے، ذالک من فضل اللہ علینا، یہ تو ہم پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں شرک جیسے ظلم عظیم سے بچا کر رکھا ہے۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے، آپ کو جب کنویں سے نکالا گیا تو آپ نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں، منڈی میں بیچا گیا تب بھی تعارف نہیں کرایا، بادشاہ کے گھر میں آئے آپ پر الزام لگا پھر بھی تعارف نہیں کرایا، آپ کو جیل میں ڈالا جانے لگا پھر بھی تعارف نہیں کرایا، لیکن آج چونکہ اللہ کی توحید کی بات کرنے لگے تھے تو پہلے اپنا تعارف کرایا تاکہ اہم مسئلہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں میری اہمیت لوگوں کے دل میں ہوگی تو میری بات وہ توجہ سے سنیں گے کہ بھائی میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، میرے باپ یعقوب نبی، میرے دادا اسحاق نبی، میرے پردادا ابراہیم نبی، میں نبیوں کے خاندان کا وارث ہوں۔ یا صاحب یہ سجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، مجھے یہ بتاؤ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، بہت سارے رب بہتر ہیں یا اکیلا اللہ رب بہتر ہے؟ ظاہر ہے کہ رب تو ہے ہی اکیلا اللہ، لیکن لوگوں نے رب بنا رکھے۔ رب کا کام ہے نا انسان کی ہر ضرورت کو پورا کرنا، عزتیں دینا، ذلت سے نکالنا، بیمار کرنا اور شفا دینا، اولاد دینا، یہ سارے کام تو رب کے تھے، لیکن لوگوں نے ارباب بہت سارے رب بنا دیے۔ کوئی جوڑوں کا درد ٹھیک کرتا ہے وہ تو ہے جھنگ میں، اور کوئی قسمت کھری کرتا ہے وہ ہے اسلام آباد میں، اور کوئی بیڑے کنارے لگاتا ہے تو وہ ملتان میں ہے۔
آپ تو نہیں سمجھتے نا؟ کھوٹی قسمتیں کھری کرنے کے لیے بری امام کے مزار پہ جانا پڑے گا۔ بری امام کا مزار ہے نا پنڈی میں، اسلام آباد میں، کہتے ہیں وہاں کھوٹی قسمتیں کھری ہوتی ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ اگر وہ کھری کرتے ہیں تو قسمتیں کھوٹی کون کرتا ہے؟ سمجھ نہیں رہے آپ لوگ؟ اگر بری امام وہ بھی مرنے کے بعد قسمتیں کھری کرتا ہے تو قسمتیں کھوٹی کون کرتا ہے؟ نعوذ باللہ، قسمتیں کھوٹی اللہ کرتا ہے، کھری وہ کرتے ہیں۔ ساء ما یحکمون، برے فیصلے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں جوڑوں میں اگر درد ہو تو شاہ جیمنے کا مزار ہے، ظاہر سرائکی علاقے میں تو نام بھی وہی سرائکیوں والا ہے۔ بہت بڑا وزیر رہا ہے آپ کے ملک کا، فیصل صالح حیات۔ آپ اس کی شخصیت کے بارے میں جانیں، پڑھیں وہ ہے کیسا، لیکن وہ اس مزار کا گدی نشین ہے۔ وہ کہتے ہیں جوڑوں کا درد ہو تو وہاں مزار پہ جاؤ تو جوڑوں کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو بیٹا بیٹی چاہیے جس کی اولاد نہ ہو رہی ہو تو وہ حضرت سلطان باہو کے مزار پہ جائے، یہ بھی جھنگ میں ہے۔ وہاں ایک بیری کا درخت ہے، لوگ مرد و عورتیں اس بیری کے درخت کے نیچے جا کر جھولی پھیلا کے کھڑے رہتے ہیں، کئی گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ کہتے ہیں پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی، اگر بیر گرے گا تو پھر بیٹا ہوگا، اور اگر کچھ بھی نہ گرا تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اللہ کی قدرت یہ ہے کہ حضرت سلطان باہو کی اپنی اولاد نہیں تھی، جن کے مزار پہ یہ اولاد لینے کے لیے گئے ہیں ان کی اپنی اولاد نہیں تھی، کیونکہ اللہ کے پاس ہیں یہ سارے خزانے۔ اللہ چاہیں تو عطا فرمائیں، اللہ نہ چاہیں نہ دیں۔ اللہ کے نبی زکریا علیہ السلام 120 سال تک رب سے مانگتے رہے، قرآن گواہی دے رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کل میں نے آپ کو بتایا سورہ ہود میں، 86 سال تک اللہ سے اولاد مانگتے رہے، تب جا کر اللہ نے دیا۔ نبیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے بعد تو شان ہی نبیوں کی ہے۔ جب وہ اولاد کے لیے رب کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، آج کا مسلمان کہلانے والا یہ کمزور عقیدے کا بندہ کس نے اس کو ان راستوں پر لگایا ہے؟ حالانکہ وہ جو بزرگان دین ہیں وہ تو اللہ کا در دکھاتے رہے، ساری زندگی مخلوق کا تعلق رب سے جوڑتے رہے، ان کو بتاتے رہے۔ یہ جو حضرت علی حجویری کا مزار ہے لاہور میں، جن کو لوگ داتا صاحب کہتے ہیں، ان کی کتاب ہے، انہوں نے صاف لکھا ہے، نہ کوئی رنج بخش ہے نہ کوئی گنج بخش ہے، جو کچھ بھی عطا کرنے والی ہے اللہ کی ذات ہے۔ رنج بخش یعنی کسی کو غم دینے والا، مصیبتوں میں مبتلا کرنے والا، اور گنج بخش کسی کو خزانے عطا کرنے والا۔ وہ بزرگ تو اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں، ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں، لیکن ان کے مرنے کے بعد لوگوں نے انہی کو سب کچھ بنا لیا۔ تو یہی سوال کر رہے ہیں یوسف علیہ السلام کہ ارباب متفرقون، یہ بہت سارے رب بہتر ہیں کہ بندہ در در کی ٹھوکریں کھاتا رہے، یا ام اللہ الواحد القہار، یا اکیلا اللہ رب بہتر ہے کہ جو بیماروں کو شفا بھی دے، عزتیں بھی دے، جو مقدمات سے رہائی بھی دے، جو اولاد بھی دے، سب کچھ اگر تجھے ایک ہی جگہ سے مل جاتا ہے تو یہ بہتر ہے یا در در کے دھکے کھانا بہتر ہے؟ پھر کہنے لگے ان الحکم الا للہ، سن لو حکومت اور اقتدار اور غلبہ ساری کائنات میں اکیلے اللہ کا ہے۔ امرا اللہ تعبدوا الا ایاہ، اس رب نے حکم دیا ہے کہ میرے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ یہ پوری تقریر کی یوسف علیہ السلام نے۔ بعد میں جا کر وہ جو جیل کے ساتھی آئے تو تھے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے، لیکن ایک مسلمان کا کام بھی یہی ہونا چاہیے کہ وہ کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے۔ کوئی بھی ایسا بندہ جو دین سے ذرا بے خبر ہے، غافل ہے، آپ کے پاس آیا ہے، کسی بھی بہانے ملاقات ہو گئی ہے تو آپ اس کو دین کی دعوت ضرور دیں۔ اگر وہ نمازی نہیں ہے تو نماز کی طرف متوجہ کریں، روزوں میں غفلت کرتا ہے اس کو متوجہ کریں، بھلے وہ اپنے کام سے آیا ہے، آپ کے دو جملے جو اللہ کی رضا کے لیے آپ کہیں گے
وہ آخرت میں آپ کے کام آئیں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں اس کے بھی کام آ جائیں اور اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ تو تعبیر پوچھنے کے لیے آئے تھے، لیکن آپ نے یہ موقع جانے نہیں دیا اور ان کو ان کے خوابوں کی تعبیر سے پہلے اللہ کی پہچان کرائی، عقیدہ توحید کی دعوت دی، اور پھر بعد میں بتایا کہ جو کہہ رہا ہے نا کہ کھجوروں کھانے کا ٹوکرا ہے میرے سر پہ اور پرندے اس میں سے کھا رہے ہیں، تو اس کو تو پھانسی کی سزا ہوگی اور اس کے جسم کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، اور جو دوسرا ہے وہ بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ اور ساتھ میں کہہ دیا کہ یعنی جن کے بارے میں حضرت یوسف کا علم یہ کہتا تھا کہ اس کو نجات ہوگی، اس کو کہہ دیا کہ اگر تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو میرا تذکرہ کرنا۔ اللہ کہتے ہیں انساہ الشیطان، شیطان نے اس کو بھلا دیا۔ عرصہ گزر گیا، بادشاہ نے پھر خواب دیکھا، 7 موٹی تازی گائیں اور 7 ہیں سوکھی گائیں۔ سوکھی گائیں موٹی تازی گائوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 سوکھی بالیاں ہیں اور 7 تر و تازہ بالیاں، یہ بھٹے سٹے جو ہوتے ہیں گندم کے، جوار کے، مکئی کے، باجرے کے، اس طرح کی 7 بالیاں ہیں ہری اور 7 سوکھی۔ بادشاہ خواب کے بعد جب بیدار ہوا تو پریشان ہو گیا اور اپنے امراء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ بھئی میرے اس خواب کی تعبیر کا کچھ انتظام کرو۔ جب کچھ بھی نہیں بتا سکے، بادشاہ مطمئن نہیں ہوا، تو اس بندے کو اب جا کے وہ بات یاد آئی اور اس نے کہا کہ جیل میں ایک بندہ ہے، اللہ نے اس کو علم دیا ہے، وہ بتا سکتے ہیں اس بارے میں۔ اور پھر وہ بادشاہ کے حکم سے آیا، یوسف علیہ السلام سے اس نے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو خواب کی تعبیر بتائی کہ یہ جو 7 گائیں موٹی تازی ہیں، یہ 7 سال آئیں گے خوب شادابی کے، خوب سبزہ ہوگا، کھیتیاں اگیں گی، باغات میں پھل آئے گا، سب کچھ ہوگا، لیکن اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط سالی کے سال ہوں گے، وہ کھا جانے گے ان کو۔ یہ جو غلہ جات تم نے پہلے سے سنبھال کے رکھے ہوں گے، وہ 7 سال ان کو کھا جائیں گے، اس کی تدبیر کیا کرنی ہے؟ تو فرمایا کہ وہ جو اناج ہے وہ ان بالیوں سے مت نکالنا، ان کو اسٹور کر کے رکھنا، 7 سال تک وہ خراب نہیں ہوں گے۔ اور ہم تو دیہاتی لوگ ہیں، ہمارا مشاہدہ ہے، یہ جو گندم کے سٹے ہوتے ہیں، بالیاں ہوتی ہیں، یہ قدرتی صندوق ہیں جس کے اندر اللہ نے دانے کو بند کیا ہے، کئی پردے ہوتے ہیں ایک ایک دانے کے اوپر، پھر وہ تھریشر مشین کے ذریعے جا کے صفائی ہوتی ہے تو پھر بھوسا الگ ہو جاتا ہے، گندم الگ ہو جاتی ہے۔ اب جب گندم الگ ہو گئی ہے، آپ اس کو اچھے سے اچھے صندوق میں بھی پیک کریں، 2-4 مہینے کے بعد اس کو کیڑا لگ جاتا ہے۔ ہم لوگ جو ہے اس کو اسٹور کرتے ہیں تو دھوپ میں رکھتے ہیں وہ صندوق، تاکہ وہ گرمی کی وجہ سے کیڑا نہ لگے، پھر اس کے اندر نیم کے پتے بھی ڈالتے ہیں اور بھی بہت ساری تدبیریں کرتے ہیں، پھر بھی کیڑا لگ جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے یہ گندم۔ بالی کے اندر رکھی رہے نا، سال ہا سال گزر جائیں، کیونکہ وہ خدائی صندوق ہے نا، اللہ کی بنائی ہوئی قدرتی، اس کے اندر نہ کیڑا لگتا ہے، نہ گھن لگتا ہے، نہ وہ خراب ہوتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی تدبیر بتائی، بادشاہ کی سمجھ میں آئی وہ بات، اس نے کہا بندہ تو کام کا ہے، یہ جیل میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ بھول گئے تھے، عرصہ گزر گیا، بضع سنین، اللہ کہتے ہیں کئی سال گزر گئے۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو باہر بلوایا بادشاہ نے، آپ نے کہا نہیں، نہ کردہ جرم کی سزا مجھے ملی، مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا؟ جن عورتوں نے مجھ پہ الزام لگایا تھا، پہلے ان سے میری صفائی لیں، وہ میرے بارے میں بات واضح کریں، میرا دامن پہلے صاف کریں، بعد میں باہر آؤں گا، ورنہ نہیں۔ جب ان عورتوں سے پوچھا گیا اور خود عزیز مصر کی بیوی سے، تو انہوں نے اعتراف جرم کیا، انہوں نے کہا یہ سارا قصور ہمارا تھا۔ یوسف اس معاملے میں بالکل پاک دامن تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکالا گیا، بادشاہ نے کہا ہم آپ کو مملکت کا وزیر بناتے ہیں، جو ہمارے مالی امور ہیں وہ سارے کے سارے ہم آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اللہ اس بات پر قادر ہے، تخت سے اتار کر تختے پہ، تختے سے اتار کر تخت پہ بھی بٹھا دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے نبی کے گھر سے اٹھایا تو کنویں میں ڈلوا دیا، منڈیوں میں بکوایا، جیل میں ڈلوایا، آج جیل سے نکال کر اللہ نے مملکت کا آپ کو بادشاہ بنوا دیا۔
آپ نے سنا نا کہ اگلے 7 سال پھر قحط سالی کے ہوں گے. قحط سالی کے یہ جو سال آئے، مصر میں قحط پڑا، آپ کے بھائیوں غلے کی تلاش میں معلومات ہوئیں کہ یہ تو ملک شام کے رہنے والے تھے نا یعقوب علیہ السلام، مصر کا جو بادشاہ ہے ان کے پاس بہت غلہ اناج ہے، وہاں سے لینا چاہیے. تو یہ سارے بھائی وہاں گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے. ان کو نہیں پتہ تھا کل کا وہ یوسف جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا، آج ہم انہی کے پاس جا رہے ہیں مانگنے کے لیے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام پہلی ہی ملاقات میں اپنے بھائیوں کو پہچان گئے. کچھ سوالات کیے ہوں گے، پوچھا ہوگا کہاں سے آئے ہو، کس ملک کے ہو، ابا کا نام کیا ہے. غلہ بھی دیا اور کام والے لوگوں سے کہا کہ یہ جو پیسے دے رہے ہیں نا، یہ پیسے بھی واپس ان کے غلے کی بوریوں میں ڈال دینا، گھر جا کر جب کھولیں گے تب پتہ چلے گا. اور ساتھ میں کہہ بھی دیا کہ کتنے بھائی ہو، تو انہوں نے کہا ہم ہیں تو 11 بھائی، آپ کے پاس 10 بھائی آئے ہیں، 11واں بھائی ہمارے گھر پہ ہے. تو فرمایا کہ اگر پھر آنا ہو تو اس کو بھی ساتھ لے آئیے گا، 1 اونٹ کا مزید غلہ تمہیں مل جائے گا. تو ایسا ہی ہوا کہ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے گھر جا کر دیکھا کہ غلہ بھی ہے، پیسے بھی واپس، تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں اجازت دیں ہم دوبارہ جائیں وہاں سے غلہ لینے کے لیے، لیکن چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ بھیجیں. حضرت یعقوب نے منع فرمایا، لیکن جب ان لوگوں نے اصرار کیا تو دعائیں دے کر وہاں سے رخصت کیا. فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اللہ ہی بہترین محافظ ہے. اور کچھ حفاظتی تدبیریں بھی بتائیں کہ ایک شہر میں داخل ہونے لگو تو ایک ہی دروازے سے داخل نہیں ہونا. ظاہر نبی کی اولاد ہے، 11 بھائی ایک جیسے جب گزریں گے، ہو سکتا ہے کسی کی نظر لگ جائے. تو لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقہ، شہر کے مختلف راستے ہیں تو مختلف راستوں سے داخل ہونا، ایک ہی جتھا بنا کر نہیں جانا، جماعت پوری نہیں جائے. لیکن ہونا تو وہی ہے نا جو اللہ کی تقدیر میں ہو. انسان اپنی تدبیریں کچھ بھی کر لے، ہوتا وہی ہے جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے. اللہ کی تقدیر بندے کی تدبیر پر غالب آتی ہے. اسی بات پر ہمارا ایمان ہو جائے، دعا کیا کرو اللہ ہمارا عقیدہ ایسا بنا دے. رب کی تقدیر غالب ہے. اگر یہی بات سمجھ میں آ جائے تو جو آج بھی مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے اس وجہ سے نہیں آتے کہ کہیں مر نہ جائیں، ان کا اگر یہی ایمان ہو کہ اللہ کی تقدیر غالب آ کے رہتی ہے. میں یہاں پر 2 دفعہ پہلے سنا چکا ہوں، آج تیسری بار سنانے لگا ہوں. وہ فیملی، وہ گھرانہ میرے اپنے شاگرد ہیں، میرے پاس پڑھنے والے لوگ ہیں. 10 مہینے تک انہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھر میں چھپا لیا، باہر کا کوئی بندہ گھر میں نہیں آئے گا. گھر کے 2 بندوں کو کرونا ہو گیا. تو میں نے یہاں اپنے ساتھیوں سے سوال کیا کہ ان کو کرونا کیوں ہوا ہے؟ وہ تو اپنے طور پر حفاظتی تدبیر میں تھے کہ گھر میں ہیں، باہر والوں سے پورا تعلقات ختم کر رکھے ہیں، ان کو پھر کرونا کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہوا ہے، وہی ہوتا ہے کائنات میں جو اللہ چاہتے ہیں، ورنہ باہر رہ کر بھی کسی کو کچھ نہ ہو تو اللہ اس پر بھی قادر ہے. جب دوبارہ یہ بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس غلہ لینے کے لیے تو آپ کو اللہ نے یہ تدبیر سکھائی کہ چھوٹے بھائی سے چونکہ آپ کا بہت محبت تھی اور اتنے سالوں کا بچھڑنا، جدائی، اس بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اپنا جو پیمانہ ہے، غلہ بھرنے والا پیمانہ، وہ انہی کی بوری میں ڈال دیا. جب یہ سامان لے کر چلے گئے واپس تو پیچھے سے آواز دی گئی کہ بادشاہ کا پیمانہ چوری ہو گیا. تلاشی دو، بوریوں کی تلاشی شروع ہوئی تو چھوٹے بھائی بنیامین کی بوری میں سے وہ پیمانہ نکل آیا. اللہ کہتے ہیں کذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر ہم نے یوسف علیہ السلام کو سکھائی تھی. اسی بہانے آپ کا بھائی آپ کے پاس رہ جائے گا. سزا کیا ہے جی؟ جو چور ہے وہ قید میں رہے گا. مطلب یہ تھا کہ وہ بادشاہ کے قرب میں رہے گا، باقی سب جاؤ واپس. بڑے بھائی نے کہا کہ ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے ابا کے سامنے، کل کو یوسف کے ساتھ بھی یہی ہو چکا اور آج بنیامین کو بھی ہم یہاں چھوڑ کے جائیں، میں تو نہیں جاتا. آپ مہربانی کریں اس کی سزا مجھے دے دیں، قید مجھے ڈال دیں، میرے بھائی کو جانے دیں. آپ نے فرمایا معاذ اللہ، جرم کسی اور کا ہو، سزا کسی اور کو ملے، یہ کوئی پاکستان تو نہیں ہے نا.
جرم کرے اولاد، بوڑھے ماں باپ کو گرفتار کر کے لے جاتے ہیں، عزت چار دیواری کا تقدس توڑ کر پولیس گھر میں گھس آتی ہے، بوڑھے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں، بے عزت کرتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی جرم اور قصور نہیں ہوتا۔ کوئی ماں باپ اپنی اولاد کی اس طرح تربیت بھی نہیں کرتا۔ جرم بیٹے نے کیا تھا، سزا کا مستحق وہی ہے، لیکن تم کیا کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں تو یہی کچھ ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کسی اور کا بوجھ کوئی اور کیوں اٹھائے؟ جس نے قصور کیا ہے بس وہی یہاں رہے گا، باقی سب جاؤ۔ جب یہ واپس گئے پھر انہوں نے جا کر حضرت یعقوب کو بتایا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے پھر وہی جملے فرمائے، فصبر جمیل واللہ المستعان، اللہ ہی میرا مددگار ہے، میں پھر بھی صبر کروں گا۔ پھر بیٹوں سے کہا کہ جاؤ یار بھائی کو چھڑا کر لے آؤ، بادشاہ کی منتیں کرو، بتاؤ پہلے ہمارا ایک بھائی چلا گیا، اس کی جدائی اور غم میں روتے روتے ہمارے باپ کی آنکھیں سفید ہو گئیں، بینائی ختم ہو گئی، مہربانی کرو ہمارے بھائی کو چھوڑ دو۔ جب یہ بھائی آنے لگے نا مصر کی طرف اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے، تو یعقوب علیہ السلام اس وقت بھی اپنے بیٹوں سے کہہ رہے ہیں یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف، جا تو رہے ہو بنیامین کو لینے کے لیے، دیکھنا ذرا ادھر ادھر کہیں میرا یوسف مل جائے۔ تو بیٹوں نے کہا کہ آپ کو اب بھی امید ہے؟ 40 سال کا عرصہ بیت چکا، اب بھی آپ یوسف، اب تو ان کی ہڈیاں بکھر گئی ہوں گی، اب تو نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے آج بھی نا امید نہیں ہوں۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، فرمایا اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا، یہ تو کافر ہی کر سکتا ہے، ایک مومن ہمیشہ رب کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے۔ اب جب یہ بھائی آئے حضرت یوسف کی خدمت میں تو حضرت یوسف نے پھر آتے ہی ان سے سوال کر لیا، هل علمتم ما فعلتم بیوسف، تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ اب ان کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا نا، بس جیسے انہوں نے یہ سوال کیا تو فوراً وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام بندہ ہم سے سوال نہیں کر رہا، کیونکہ ہمارے جرم کا یا تو پھر یوسف کو پتہ ہے یا ہمیں پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا انت یوسف، کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ تو حضرت یوسف نے فرمایا انا یوسف، میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ بنیامین میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، ہم اس جملے کی گہرائی میں نہیں جا سکتے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا، بھائیوں نے کیا کچھ نہیں کیا، زمانے والوں نے کیا کچھ نہیں کیا۔ قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر، جو کوئی بھی اللہ سے ڈرنے والا ہو، صبر کرنے والا ہو، اللہ اس کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بھائیوں کو خوف تھا کہ اب تو یہ صاحب اقتدار ہیں، اقتدار والے تو پھر جب اقتدار میں آتے ہیں دشمنوں کے ساتھ یا زیادتی کرنے والوں کے ساتھ وہ کیا کچھ نہیں کرتے۔ اعتراف کرتے ہوئے کہنے لگے اے یوسف، ہم نے آپ کے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا دل دیا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اور اس میں سبق ہے آیات للسائلین، پڑھنے والوں کے لیے بھی سمجھنے والوں کے لیے بھی۔ زیادتیاں دیکھیں بھائیوں کی، آج یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں لا تثریب علیکم الیوم، میں آج تم سے کچھ سوال نہیں کرتا اور کوئی مواخذہ نہیں کرتا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم، بلکہ دعا بھی دے رہے ہیں اللہ تمہیں معاف کر دے، وہ بہترین رحم کرنے والا ہے۔ جب بھائیوں کی زبانی پتہ چلا کہ ابا آپ کے غم میں نابینا ہو چکے ہیں تو فرمایا اذهبوا بقمیصی، اچھا یہ میرا کرتا لے جاؤ، یہ جیسے ہی جاؤ گے نا ابا کے چہرے پر ڈالو گے اللہ تعالیٰ ان کی بینائی کو واپس لوٹا دیں گے۔ کرتا وہاں سے چلا مصر سے، ادھر گھر بیٹھے یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں انی لاجد ریح یوسف، آج تو مجھے یوسف کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔
کل بیٹا برابر ہی کنویں میں ہے، خوشبوئیں نہیں آئیں، بیٹا قریب کی منڈیوں میں بک رہا ہے، باپ کو کچھ علم نہیں، بیٹا جیل میں ہے، باپ کو کوئی خبر نہیں، آج ملک مصر سے کرتا چلا ہے، خوشبوئیں یہاں پہنچی ہیں، کون ذات ہے؟ اللہ ہی ہے جو متوجہ کرنے والا ہے۔ کہنے لگے تم تو کہو گے کہ یہ بوڑھا ہو گیا نا اس لیے بہکی باتیں کر رہا ہے، مگر بات یہی ہے انی لأجد ریح یوسف لولا ان تفندون۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جب یہ کرتا لے کر آنے والا جو خوشخبری دینے والا تھا، جس کو قرآن کہتا ہے بشیر، خوشخبری لے کر آنے والا جو آیا نا، اور اس نے کرتا آپ کے چہرے کے قریب کیا تو آپ کی بینائی اللہ نے واپس لوٹا دی۔ آج یعقوب علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ کا بیٹا یوسف زندہ ہے، اللہ نے اس کو بادشاہ بنایا ہے۔ کتنی خوشیاں اکٹھی ہو گئیں یعقوب علیہ السلام کے لیے، بینائی واپس آئی، 40 سال کے بچھڑے بیٹے کی خیریت کا پتہ چلا، بلکہ اللہ نے ان کو غلبہ اور اقتدار عطا فرمایا تھا اس کا پتہ چلا۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ یعقوب علیہ السلام فوراً پوچھتے میرا بیٹا خیریت سے ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، شادی کی ہے یا نہیں کی، کتنی اولادیں ہیں اس کی، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن یعقوب علیہ السلام فوراً اس بشیر سے پوچھتے ہیں مجھے یہ بتا کہ میرا یوسف کون سے دین اور ملت پہ ہے۔ یعنی 40 سال کے بعد یہ ساری خوشیوں کے بعد بھی ان کی خوشی پوری نہیں ہوئی جب تک بیٹے کے دین کے بارے میں، ان کے عقیدے اور ایمان کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ جب اس نے کہا کہ وہ آپ کی ملت پر اور آپ کے باپ دادا حضرت اسحاق اور حضرت ابراہیم کی ملت پر ہیں، تو پھر فرمایا کہ آج جا کر میری نعمت پوری ہوئی۔ یعنی وہ جو خوشیاں ساری ہوئی ہیں اب جا کے پوری ہوئی ہیں، پہلے پوری نہیں ہوئی تھیں۔ حتیٰ کہ پھر یعقوب علیہ السلام پوری فیملی کے ساتھ وہاں آئے مصر میں، آپ کے ساتھ ہی جب تخت پہ بیٹھے اور بھائیوں نے تعظیم کا سلام کیا تو اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ابا جان ھذا تأویل رؤیایا من قبل، یہ ہے وہ میرے خواب کی تعبیر جو میں نے بچپن میں دیکھا تھا کہ 11 ستارے سورج چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، یعنی تعظیم کر رہے ہیں میری، یہ اللہ نے میرا خواب پورا کیا ہے۔ شیطان نے ہمارے درمیان بہت سارے تفرقے ڈالے تھے لیکن اللہ مجھے اس مقام پر اللہ نے پہنچایا۔ تو یہاں پر جو قصص، واقعات، عبرتیں، بہت کچھ ہے اس واقعے میں۔ سوال کرنے والے چونکہ تھے مشرکین مکہ، ان کو یہ پوری صورت اور یہ پورا پس منظر بتایا گیا، کیونکہ مماثلت ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھائیوں نے حسد کیا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی قریشی بھائیوں نے حسد کیا۔ یوسف علیہ السلام 3 دن تک کنویں میں پڑے رہے، میرے نبی بھی ہجرت کی رات 3 دن 3 رات تک غار میں رہے۔ یوسف علیہ السلام بھی ہجرت کر کے ملک شام سے ملک مصر جا پہنچے، اگرچہ بکتے ہوئے گئے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح۔ اور جو صحابہ کرام جن کی موجودگی میں یہ صورت یوسف نازل ہو رہی تھی اور وہ سمجھ رہے تھے، سن رہے تھے، ان کے لیے بھی بڑا تسلی کا سامان تھا کہ دیکھیں اتنی بڑی آزمائشیں آئیں یوسف علیہ السلام پر، بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا اونچے مرتبے اور مقام تک پہنچایا ہے، اس میں تسلی کا سامان تھا۔ آخری آیت میں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا عقل والوں کے لیے ان واقعات میں بہت بڑا عبرت کا سامان ہے۔ آج اتنا کافی ہے۔ سورۃ الرعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر اور سورہ نحل کا کچھ حصہ بھی ہمارا تلاوت ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ ان کا خلاصہ آگے جا کر عرض کریں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے جو عبرت کا سامان ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقل استعمال کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ خوابوں کی تعبیر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ ہدایات دی ہیں۔ خواب کافر بھی دیکھتا ہے، مومن بھی دیکھتا ہے۔ مومن کے لیے بعض دفعہ بشارتیں بھی ہوتی ہیں، اور دوسری بات یہ بھی کہ سارے خواب سچے بھی نہیں ہوتے، سارے جھوٹے بھی نہیں ہوتے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ خواب ہی ہوتا ہے، اس کو کبھی حقیقت نہیں سمجھ لینا چاہیے۔ اور خواب کی تعبیر کے بارے میں ہمیں جو ہدایت دی گئی ہے، ہر کسی کو خواب نہیں بتانا چاہیے، اور ہر وقت کا دیکھا ہوا خواب بھی معتبر نہیں ہوتا۔
بعض دفعہ انسان کی اپنی طبیعتوں کا، غذا کا بھی ان خوابوں کے اوپر، خیالات کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ صاحب علم بندے کو خواب اگر بتانا ہی ہے تو اسی کو بتائیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اچھی رہنمائی کرے گا۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک ہے کہ خواب کی تعبیر بتانے والا جس طرح تعبیر بتاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسی طرح کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہر کسی کے سامنے خواب کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔